اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، اور اس آیت کو بیان کرنے سے بالکل وہ بات نکھر جاتی ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہنا تینوں سنانا نو۔ یقیناً آج بھی بنو اسرائیل موجود ہیں، ان کی موجودگی کا ہونا اور امت مسلمہ کی تربیت کرنا کہ اے امت مسلمہ دیکھو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا تھا، کہیں تم ایسے نہ ہونا کہ تمہارے ساتھ یہ عمل ہو جائے۔ یہ ہم اس کا رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وا اور لام البتہ قد تحقیق علمتم تم جان چکے الذین ان لوگوں کے بارے میں، کن لوگوں کے بارے میں نعتدوا جنہوں نے حد تجاوز کی، حد سے بڑھے، منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن کے، فقلنا پس ہم نے کہا لہم واسطے ان کے کونو ہو جاؤ قرادۃ خاسئین چیل خوار بندر بن جاؤ۔ اب یہاں اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے قرآن مجید ہماری جو تربیت کرنا چاہ رہا ہے اس کو دیکھیے۔ اس کے ساتھ اگر میں ایک حدیث کو جوڑوں اور کمال ہوگا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اب یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے والے سے بات سمجھائی جا رہی ہے، اور ان کی بنو اسرائیل کی ایک بستی کا واقعہ یہاں بیان کیا ہے۔ یہ بستی کا واقعہ سورہ راف میں پورا کھول کر بیان کرے گا، لیکن یہاں صرف ایک اشارتاً بات کی ہے کہ وہ بستی والے جو تھے ان کی روزی مچھلیاں کمانا تھی، مچھلیاں پکڑ کر روزی کمانا تھی۔ تالاب تھا ان کے بستی کے آس پاس میں، اور وہاں سے وہ مچھلی پکڑتے اور اپنی روزی کماتے۔ چونکہ بنو اسرائیل جو تھے ان کو ہفتے والا دن ایک مقدس دن تھا، اس دن ان کا خاص طور پر عبادت کا دن رکھا گیا۔ اس دن انہوں نے اپنے گھر میں چولہا بھی نہیں جلانا ہوتا تھا۔ جیسے آج ہمارے ہاں روزے ہیں، روزوں کے دنوں میں دن کے وقت کہاں وہ چولہا جلتا ہے، جب مغرب ہونے کو آتی ہے تو پھر رات کا کھانا پکتا ہے اس میں، لیکن سارا دن فارغ ہوتا ہے انسان اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور پھر سو بھی لے، رات جاگا ہوتا ہے۔ تو عبادات کے اعتبار سے یہ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن رکھا تھا، لیکن انہوں نے اس ہفتے والے دن کی ایک توجیہ کی ہے اور اس میں نافرمانی کی، اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے، لیکن جو سورہ راف میں بات آئی ہے کہ وہ چونکہ مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، تو باقی 6 دن ان کو مچھلیاں نہیں ملتی تھی، اور 7ویں دن ہفتے کا دن تھا، اور وہ ہفتے کے دن مچھلیاں شرۃً آتی، یعنی پھدک کر وہ ان کو للچاتی اور آتی۔ انہوں نے تنگ آ کر یہ کیا کہ اپنے گھروں میں نالیاں کھود لی، اور اپنے گھر میں ایک نیچا سا گڑھا بنا لیا، اور ہفتے کے روز جس دن وہ مچھلیاں آتی اور اس دن وہ وہاں سے راستہ کھول دیتے، پانی کا ڈکا کھول دیتے، اور مچھلی پھدکتی ان کے گھروں میں چلی جاتی، اور پھر وہ شام کو وہاں سے بند کر دیتے تاکہ وہ پانی رک جائے، واپس نہ چلا جائے، اور ان کے گھر میں مچھلی آ جائے، اور یعنی اتوار کا روز جو آتا اس دن وہ مچھلی پکڑ لیتے۔ مچھلی تو ہفتے والے دن کی ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا اس کا ہیلا بہانہ بنایا کہ اس ہیلے سے انہوں نے اس کام کو کیا تاکہ
سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ناپسند کیا۔ اچھا، اس پر ان کو سزا کیا ملی؟ ان کو ذلیل و خوار بندر بنایا گیا اس کے اس عمل سے، اس کی اس نافرمانی سے۔ لیکن آج اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ سارا دن کوئی شخص دکان پہ بیٹھا رہے، گاہک نہیں آتا، جو ہی اذان ہو تو گاہک سر پہ۔ اب اذان پر تو اس نے یقیناً نماز پڑھنے جانا ہے، شٹر بند کرنا ہے، یہ اس کا امتحان ہے، روزی اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جو ہی گاہک آتا ہے تو اذان کے وقت گاہک آیا، اس کی نماز بھی مس ہو گئی۔ حالانکہ آج کی دنیا میں انسان کے لیے نماز جو ہے وہ تربیت ہے۔ نماز پڑھنے والا شخص، تکبیر اولیٰ میں نماز پڑھنے والا شخص کے لیے دنیا حقیر ہو جاتی ہے، لیکن دنیا طلبی اتنی ہو جاتی ہے اور اس کا ایک امتحان بن جاتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیے کہ جب وہ ہفتے کا دن تھا اور انہوں نے اس میں عبادت کرنی تھی، اور اس عبادت کو انہوں نے کیسے ہیلا بہانہ بنایا اور اس میں ان کو سزا ملی، ذلیل الخوار بندر بنایا گیا۔ تو یہی بات آج امت مسلمہ کو بھی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا، اور آج چونکہ وہ موجود بھی ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندر کی جو نسل ہے شاید انہی سے بنی ہوگی، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن بندر ایک ایسا انسان کے مانوس انسان کی طرح کا ایک جانور بنایا، یہ انہی میں سے بنا تھا، اور وہ بندر جو ہے سارے انسان کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے ایک نسل ان کی شکلیں بگاڑ دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے پھر 3 گروہ ہو گئے تھے۔ وہ جو آگے گروہوں کا ذکر کر رہا ہے وہاں بھی وہ ذکر ہوا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ۔ تو اس پر میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے اس بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور دوسروں کو منع کرتا تھا کہ بھئی تم یہ کام نہ کرو، اور ایک گروہ ایسا تھا جو مچھلیاں خود نہیں پکڑتا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، اور ایک تیسرا گروہ ایسا تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اب وہاں جو 3 گروہوں میں سے 2 گروہوں کو سزا مل گئی۔ جو گروہ منع بھی کرتا تھا اور خود مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بچا دیا، اور جو گروہ خود تو نیکی کا عمل کرتا تھا لیکن دوسرے کو برائی سے نہیں منع کرتا تھا، وہ انہی میں شامل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ معاشرے میں جو خود تو نیک اور پارسا اور متقی اور پرہیزگار ہوں لیکن وہ برائی کو منع نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی میں خود بھی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹانے کا حکم دیا، فرشتے واپس چلے گئے کہ ان میں ایک ایسا شخص ہے جس نے پل بھر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو واپس بھیجا اور یہ کہا کہ اس شخص نے جتنی مرضی عبادت کی، میرا نظام ٹوٹ رہا ہے اور یہ اپنی عبادت میں ہے، اس کے ماتھے پر تیوری بھی نہیں آئی، اب اس کو الٹاؤ اور اس کے اوپر بستی اٹھاؤ۔ اب اندازہ لگائیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی سخت وعید آئی ہے کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ اس کے ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو وہ زبان سے روکے، اور زبان کی طاقت بھی نہ ہو تو وہ دل سے برا جانے۔ اس حدیث کو میں دیکھتا ہوں تو میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت آ بھی گئی تب بھی اسے الٹیمیٹم دینا ہوگا کہ بھئی تم باہر آ جاؤ ورنہ میں تم پر طاقت کا استعمال کروں گا۔ اچھا، اگر وہ دل میں برا جانتا ہے، اس کے بعد طاقت نہیں ہے، تو پھر بھی اس کو الٹیمیٹم دینا ہوگا کہ تم انسان بنو، تم یہ برائی چھوڑو، میرے پاس طاقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں ہاتھ سے روکتا، لیکن اب میری اور تمہاری جو دشمنی ہے یا لڑائی ہے یا ناراضگی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے، میں نے تمہیں الٹیمیٹم دے دیا، آئندہ میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ تو اس اینگل سے آپ دیکھیے
نہیں انہیں منکر کا مطلب اور امر بالمعروف کی دعوت کتنی ضروری ہے معاشرے کو کھڑا کرنے کے اعتبار سے، قرآن مجید میں اس ایک آیت نے ہمیں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اور اس کی مزید تفصیلی اگلی آیت میں بیان کروں۔